السلام علیکم ناظرین، شاہ نواز، مہر النساء اور رافع کی کہانی میں بہت بڑا ٹوئسٹ آنے لگا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہوگی یا نہیں۔ اب مہر النساء کی شادی کس سے ہوگی؟ اس کی منگنی تو اپنے منگیتر رافع سے ہو گئی تھی، لیکن اس میں اب کون سا نیا کام ہونے والا ہے جو کہ لوگوں کو چونکا دے گا؟ ابھی تو رافع اور مہر النساء کی آپس میں جو بن رہی تھی اس میں تھوڑا سا خلل پڑ گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری وجوہات تھی۔ جب مہر النساء نے شاہ نواز سے بات کرنا چاہی تو شاہ نواز اس وقت بزی تھے، اور اس کے بعد اچانک سے رافع ان کے گھر آ گئے تو رافع نے مہر النساء سے پوچھا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر تم حکم دو تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ تو مہر النساء نے کہا کہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، بتائیں کیا بات ہے۔ ابھی رافع اپنی ماں باپ کی یہ بات بتا رہا تھا کہ امی جان مجھے روکتی ہے کہ تم وہاں پہ نہ جایا کرو، اب ان کا ہمارا سین بہت مختلف ہو چکا ہے کیونکہ اب تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ مہر النساء تو پہلے سے ہی شادی کے لیے سنسیئر ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے ان کی بات تو کچھ حد تک بہتر ہے، اور اس کے بعد اچانک سے شاہ نواز کی کال آ جاتی ہے۔ جب شاہ نواز کی کال آتی ہے تو رافع ان کی کال دیکھتا ہے، اسے بہت بڑا صدمہ لگتا ہے، بہت افسوس کرتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو ابھی بھی میری بیوی سے بات کرتے ہیں یا کال کرتے رہتے ہیں۔ اسی دوران مہر النساء کا یہ سچ سامنے آ جاتا ہے کہ شاہ نواز کو پہلے کال مہر النساء نے کی تھی۔ جب اسے شاہ نواز بتاتا ہے تو رافع بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم یہ کام کر سکتی ہو۔ مجھے گھر کے تمام افراد یہ کہہ رہے تھے کہ مہر النساء بہت ہی لالچی اور بے وفا لڑکی ہے، تم نے اس سے شادی نہیں کرنی، ابھی تو تمہاری منگنی ہوئی ہے، اگر تم شادی کرو گی تو کیا کرو گی میرا؟ اب اس سے بہتر ہے کہ ہم آپس میں کوئی گفتگو نہ کریں اور اپنے راستے علیحدہ کر لیں۔ یہ بات ابھی چل رہی تھی کہ مہر النساء کو غصہ آ جاتا ہے اور اپنے منگیتر سے کہتی ہیں کہ یہ لو اپنی منگنی کی انگوٹھی اور ہم تم سے رشتہ ختم کرتے ہیں۔ تم نے یہ بات کیسے کی ہے؟ میں تمہارے لیے انڈر پریشر نہیں ہوں گی، تم اس طرح سے مجھے بلیک میل کرو گے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میں صرف اور صرف اس سے بات کر رہی ہوں، کبھی بھی میرا کوئی ایسا غلط ارادہ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ کیا تم لوگ ہی صرف ایک لڑکی کو چھوڑ سکتے ہو؟ لڑکی تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لڑکی تمہیں چھوڑے تو میں تمہیں آج سے چھوڑ رہی ہوں، مجھے بھی رشتہ مل جائے گا، تمہیں بھی رشتہ مل جائے گا۔ اور اس طرح کی یہ بات سن کر رافع کی پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ آج تک اس نے اس طرح کا رویہ مہر النساء کا نہیں دیکھا تھا جو آج اس نے دیکھا، اور اسی دوران وہ غصے میں آ کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ لڑکی جو مہر النساء ہے وہ آفس چلی جاتی ہے۔ جب آفس جاتی ہے تو وہاں پہ اس کا سامنا شاہ نواز سے ہوتا ہے۔ شاہ نواز پھر اس کے آفس میں آیا بیٹھا ہوتا ہے اور پھر سے ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب شاہ نواز اس سے پیار محبت کی بات کرتا ہے تو مہر النساء اسے ٹال دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب میری منگنی ہونے والی، منگنی تو ہو گئی ہے، اب میری شادی ہونے والی ہے، میں اپنا نکاح کر رہی ہوں اور اس میں تمہیں بھی انوائٹ کروں گی، تم اپنی اس غلط فہمی کو دور کر دو کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ اور ساتھ ساتھ وہ اسے جھڑک بھی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں، تمہارا احسان ہے، تم نے جو کچھ بھی مجھے بتایا، میرے کیس میں مدد کی، وہ تمہارا احسان ہے اور اس کا بدلہ انشاءاللہ میں چکا دوں گی۔ اس میں آپ اس طرح سے جو بیہیو کر رہے ہیں یہ آپ ختم کر دیں، آپ بہت بڑے سیاست دان ہیں، آپ آوارہ گرد نہیں ہیں۔ لیکن شاہ نواز اپنے پیار و محبت میں بہت زیادہ پاگل ہو چکا ہوتا ہے اور یہ اس کی تمام حدیں کراس کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مہر النساء سے شادی کر لے، اور اس کے لیے اس کی ماں باپ کو، اس کی ماں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس نے اپنے بندے ٹھہرا دیے ہوتے ہیں کہ تم لوگ اس جو شاہ نواز ہے اس پر آپ نظر رکھیں۔ جب شاہ نواز پر تمام لوگ نظر رکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ شاہ نواز اس لڑکی کے ساتھ سنسیئر ہو چکا ہے، اور اسی دوران جب رافع کو
وہاں سے نہ ملتی ہے۔ جب رشتے سے انکار کیا جاتا ہے تو رافع گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر میں نہیں آتا۔ وہاں پہ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جب رافع کے بھائی کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہرالنساء نے بہت غلط کام کیا ہے، اپنے رشتے سے انکار کر دیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور پریشان ہو کر اپنی بیوی کو تمام کی تمام حرکات مہرالنساء کی بتا دیتا ہے۔ اس کی بیوی بہت غصے میں آ جاتی ہے اور رافع کی ماں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری جو لاڈلی ہے، جسے تم مہرالنساء کہتی ہو، اپنی بہو مانتی ہو، اس نے رشتہ آج توڑ دیا ہے اور رافع کی زندگی برباد کرنا چاہیے۔ رافع اسے بہت زیادہ محبت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی کہتی تھی کہ مہرالنساء کی رافع سے شادی نہ ہو۔ وہ کہتی تھی کہ میری بہن سے رافع شادی کر لے گا تو خوشی ہوگی، لیکن رافع نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح سے وہ اپنا جو بدلہ ہے وہ اس کی ماں سے لینا چاہتی تھی اور اس نے فون کر کے کہا کہ تمہارا بیٹا اب نہیں مل رہا، اور اس سے مہرالنساء نے بہت برا سلوک کیا ہے۔ اس کی ماں جو رافع کی ماں ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے اور یہ کس طرح سے ایسا کر سکتی ہے، مہرالنساء کی جرأت کیسے ہوئی ہے۔ اور رافع کا بھائی غصہ ہو کر مہرالنساء کے گھر چلا جاتا ہے اور اسے کھری کھری سنا دیتا ہے۔ اس کی والدہ کو بھی سناتا ہے کہ تمہاری بیٹی یہ کس طرح کی ہے، اسے ساری زندگی میرے بھائی نے بہت محبت سے رکھا، بہت محبت دی، لیکن آج جب شادی کا وقت آیا تو یہ کسی اور کی ٹانگ رکھے بیٹھی ہے، اسے شرم نہیں آتی۔ تو مہرالنساء وہاں پہ چپ ٹھہری رہتی ہے اور اس کا بھائی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر سے شاہ نواز جب اپنے گھر آتا ہے تو اس کی ماں اسے بلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میری بات سنو۔ جب وہ بات سننے آتا ہے تو اسے تھوڑی سی حیرانی ہوتی ہے کہ ماں جی کو کوئی شک تو نہیں ہو گیا، لیکن ماں کو تقریباً تمام تر شک ہو چکا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے تمام جاسوس اور اپنے بندے اپنے بیٹے کے پیچھے لگا لیے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن سے کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے اور اس سے زیادہ تر مل رہا ہے۔ تو اس طرح کی بات اسے کھائی جا رہی تھی اور اس نے اپنے بیٹے سے سوال کیا تو اس کا بیٹا کہتا ہے، شاہ نواز اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں مہرالنساء سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور شادی کر کے ہی رہوں گا۔ اس کی ماں یہ باتیں سنتی ہے تو اس کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مجھے تو آج تک اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا ایسا کر سکتا ہے، میرے ہی دشمن کو میرے گھر میں لا کر کھڑا کر دے گا، اس کو خود کو شرم نہیں آتی۔ اب مہرالنساء بہت زیادہ پریشان حالت میں ہوتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے شاہ نواز سے چھٹکارا پا کر میں رافع سے شادی کر لوں۔ تو رافع سے شادی کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتی ہے، لیکن شاہ نواز آڑے آ جاتا ہے اور اکثر رات کو اس کو کال کر دیتا ہے کہ مجھے آپ کی یاد ستا رہی تھی تو اس لیے میں نے کال کی ہے، لیکن کال پر بھی شاہ نواز کو مہرالنساء بہت زیادہ جھڑک دیتی ہیں اور فون بند کر دیتی ہیں۔